اسی طرح قرآن فہمی میں جو دشواریاں اور مشکلات پیش آ سکتی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسباب نزول سے ناواقفیت بھی ہے، کہ مفسر جب تک اسباب نزول سے واقفیت نہیں حاصل کرے گا اس وقت تک اسے جو قرآن پاک کی تفسیر فہمی میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اب یہ اسباب نزول کیا چیز ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات 23 سال میں اترتی رہی، 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے موقع مال کی مناسبت سے قرآن کریم نازل ہوا، تو جو آیات جس زمانے میں نازل ہوئی اس زمانے میں حالات کیسے تھے، کیا حالات چل رہے تھے۔ مثلا شروع میں مکہ المکرمہ میں مشرکین غالب تھے، مسلمان مغلوب اور مظلوم تھے۔ پھر ہجرت کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ صلح تھی اور مل جل کے مدینہ میں رہ رہے تھے، دفاع کر رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ مدینہ میں ایسا آیا کہ انہی یہودی قبائل بنو قینقاع، قریظہ، نذیر وغیرہ، ان سے لڑائی تھی، مسلمان اور یہودی آپس میں دشمن تھے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ پر بھی فتح نصیب فرما دی۔ فتح مکہ کے بعد مکہ کے مشرکین بھی مغلوب ہو گئے اور اسلام غالب آ گیا۔ یعنی حالات مختلف تھے، اور ان حالات کے اعتبار سے احکامات بھی اور قرآن پاک کی آیات بھی ظاہر اسی طرح سے نازل ہوتی تھی۔ پھر کسی خاص موقع پر کسی خاص قبیلے، کسی خاص فرد، کسی خاص قوم، کسی خاص گروہ سے مراد یہودی، عیسائی، منافقین، مشرکین، مومنین، کسی گروہ کے لیے کچھ آیات نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کس خاص گروہ کے لیے نازل ہوئی، کسی خاص فرد کے لیے نازل ہوئی ہے، یا کسی خاص گروہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تمام افراد کے لیے ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ تمام مومنین کے لیے ہے، یا حالت جنگ میں نازل کی گئی ہے یہ آیت، یا یہ حالت امن میں نازل ہوئی ہے، یا ہجرت سے پہلے کی ہے، ہجرت کے بعد کی ہے۔ ان ساری چیزوں سے واقفیت ضروری ہے۔ جب ان سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ قرآن نہیں سمجھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک جگہ حکم یہ ہے کہ منافقین سے قتال کیجیے، ان سے جنگ کیجیے، اور ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے منافقین سے جنگ نہیں کی۔ تو ظاہرہ پھر آپس میں یہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ جب اسباب نزول سے واقفیت ہوگی کہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا کہ کفار اور مشرکین سے جنگ کیجیے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، جب ہمیں موقع معلوم ہوگا تو پھر وہ اشکال باقی نہیں رہے گا۔ پھر حکم یہ ہے کہ تمام مشرکین کو اور تمام کافروں کو قتل کر دیجیے۔ اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو اب تو ہمارے لیے حکم یہ جہاں بھی ہمیں کوئی کافر ملے ہمیں اسے ماریں، حالانکہ شریعت میں یہ حکم تو ہے نہیں۔ تو پھر ہم اس آیت کا سبب اگر تلاش کریں گے، سبب نزول کیا ہے، یہ کس موقع پہ اتری ہے، کیا جنگ کے موقع پہ اتری ہے، یہ کسی خاص حالات چل رہے تھے، کوئی خاص مشرکین کی بات ہو رہی تھی، مخصوص کفار کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے کوئی ملے تو قتل کر دو۔ تو جب ہمیں اس سبب نزول کا پتہ چل جائے گا تو ہمارا یہ اشکال ختم ہو جائے گا، ہمیں آیت سمجھ آ جائے گی۔ بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، ان کی مثالیں آپ کو آپ کی کتاب میں بھی مل جائیں گی اور دیگر علوم قرآن پہ لکھی ہوئی کتابوں میں بھی مل جائیں گی۔ بہرحال اسباب نزول سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نسخ کے معاملے میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات میں فرق ہے، تو ایسے اسباب نزول کے حوالے سے بھی متقدمین متاخرین کے جو نقطہ نظر ہے اس میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو متقدمین حضرات تھے، مثلا صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے زمانے کے قریب جو حضرات تھے، وہ جو اسباب نزول اس معنی میں لیتے کہ کوئی بھی بات جو انہیں اس آیت کے مطابق لگتی تو وہ فرما دیا کرتے تھے کہ نظرت فی قضا، کہ یہ اس بارے میں اتری ہے۔ مثال کے طور پر آیت بے شک پہلے اتر چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، کسی مثلا غزوہ بدر کے موقع پر کوئی آیت اتر چکی ہے مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کے بارے میں، اور غزوہ احد یا غزوہ خندق یا بعد کی کسی غزوے میں مشرکین کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے، مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس وقت مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی صحابی اگر کسی کو ترغیب دے رہے ہیں، کسی جماعت کو، کچھ افراد کو، تو وہ آیت پڑھیں گے اسی طرح کی آیت جو مشرکین سے مقابلے کے لیے اتری ہے، ٹھیک ہے، ان سے لڑنے کے لیے جو اتری ہے، مثلا غزوہ بدر میں نازل ہو چکی تھی۔ اب اس آیت کو ذکر کر کے فرمائیں گے نظرت فی قضا،
کہ یہ آیت اسی بارے میں اتری ہے۔ اب اسی بارے میں اتری سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اسی موقع پر اتری ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یا اس آیت کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ مشرکین سے قتال کیا جائے، چاہے وہ آیت پہلے بھی اتر چکی ہو۔ یعنی اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے کسی آیت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ نزلت فی قضا، کہ یہ آیت اس حکم کے لیے اتری ہے، تو ان کے اس قول سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آیت اسی موقع پر اتری ہو۔ وہ آیت پہلے بھی کسی اور موقع پر بھی ممکن ہے کہ اتری ہو، اور کسی اور موقع کے لیے اتری ہو، اور ان صحابی نے اس سے استدلال کر کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ بہت سی روایات، بہت سی احادیث اس طرح کی ملتی ہیں کہ کسی آیت کے بارے میں کسی ایک صحابی نے فرما دیا کہ نزلت فی قضا، کہ یہ آیت اس حکم کے اس موقع پر اتری ہے، اور وہی آیت اس کے بارے میں کسی دوسرے صحابی نے کسی دوسرے موقع کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ نزلت فی قضا، یہ آیت اس موقع پہ اتری ہے۔ تو یہ ایک آیت کے بارے میں متعدد صحابہ کرام کے متعدد اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ وہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ نزلت فی قضا، دوسرے کہہ رہے ہیں نزلت فی قضا، تیسری کہہ رہے ہیں نزلت فی قضا، یعنی ایک فرما رہے ہیں کہ یہ اس موقع پہ اتری ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ اتری ہے، تیسرے فرما رہے ہیں کہ اس موقع پہ اتری ہے۔ تو اب ہم کس کی بات مانیں اور کس پر اعتبار کریں کہ کس موقع پہ اتری ہے؟ تو شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ جس کی طرف وہ اشارہ کریں، جس واقعے کی طرف، تو ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اسی موقع پہ اتری ہے۔ وہ صحابہ کرام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیت اس موقع پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام اس موقع پر آیت فٹ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے موقع کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ تو اس طرح کے موقع جب بھی زندگی میں جہاں کہیں بھی پیش آئیں گے، وہ اس آیت کو وہاں فٹ کریں گے، اور نزلت فی قضا وہاں فٹ آئے گا۔ یہ بارہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کا حل ذکر کیا ہے۔ اور متاخرین کے بارے میں شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متاخرین نزلت فی قضا کا مفہوم یہ لیتے ہیں، اسباب نزول کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ کون سی آیت کس موقع پر اتری۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ متاخرین جو ہے وہ مخصوص وہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ مثال کے طور پر ہجرت کے موقع پر اتری ہے، یہ آیت جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پہ اتری ہے، یہ آیت جو ہے یہ بیعت شجرہ جسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ اتری ہے، یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری ہے۔ تو کون سی آیت کس موقع پہ اتری ہے، یہ متاخرین، بعد والے علماء جو متاخرین ہیں، وہ اس چیز کا تعین کرتے ہیں اور اس کو سبب نزول کہتے ہیں۔ حالانکہ جو متقدمین تھے وہ اس کو سبب نزول نہیں کہتے تھے۔ متقدمین کے نزدیک سبب نزول یہ تھا کہ کون سی آیت کس موقع پر فٹ ہو سکتی ہے، کون سی آیت کس موقع پر صادق آ سکتی ہے۔ ہم اس کو فٹ کہتے ہیں، فٹ ہو سکتی ہے، اس کو ہم اردو میں اگر کہنا چاہیں تو اس کے لیے یہ لفظ ہے صادق آ سکتی ہے، فلاں اس موقع پر بھی صادق آ سکتی ہے، اور اس پہ بھی صادق آ سکتی ہے، اور اس موقع پہ بھی صادق آ سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ مواقع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح متقدمین کے نزدیک اسباب نزول بہت زیادہ ہیں، اور متاخرین کے نزدیک اسباب نزول متعین اور جو ہے مقرر اور متعین ہے کہ فلاں آیت صرف فلاں ہی موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر نہیں۔ اور چاہے متقدمین اور چاہے متاخرین اس بات پر سارے متفق ہیں کہ قرآن پاک کی آیت اگر کسی خاص موقع پر اتری ہے تو اس کا تعلق اسی خاص موقع یا خاص زمانے یا خاص حالات یا خاص وقت یا مخصوص قبیلے یا مخصوص افراد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ آیت عام ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنی بھی قبائل، گروہ، افراد، اقوام جو بھی آتے رہیں گے تو ان پر بھی وہ آیات اسی طرح سے منطبق ہوتی رہیں گی، صادق آتی رہیں گی، اور ان آیات سے مفہوم ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح اخذ کیا جا سکتا رہے گا۔ جو ابتدائی یعنی شروع میں مومنین کے لیے جو آیات اتری ہیں، صحابہ کرام اس وقت مومنین تھے، قیامت تک آنے والے سارے مومنین کے لیے وہی آیات ہیں۔ جو اس وقت کے کفار مشرکین کے لیے اتری ہیں تو قیامت تک سب کفار مشرکین کے لیے وہی ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی آیات اگرچہ مخصوص موقع پر اتری ہوں لیکن مفہوم ان کا عام ہے اور قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے ہے۔ یہ ہے خلاصہ اسباب نزول کی بحث کا، اور اسباب نزول سے عدم واقفیت
یعنی جب تک واقفیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تفسیر کا سمجھنا مشکل